صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تفسیر جلالین سورہ فاطر پارہ نمبر 22 اور 22ویں پارے کا 14واں رکوع ہے۔ تفسیر جلالین کے سبق نمبر 73 میں ہم حاضر ہیں۔ وَنَزَلَ فِي أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِ، اور یہ آیت ابو جہل وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ آفَمَنْ زُيِّنَ، یہ جو آگے آ رہی ہے۔ وَنَزَلَ فِي أَبِي جَهْلٍ، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ آفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، اس آیت کریمہ کے شان نزول کو بیان کرنا ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو جہل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، بالتمویہ، فریب کاری کے ساتھ۔ بالتمویہ سے غرض مفسر علیہ رحمہ متعلق معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ جار مجرور زُيِّنَ کے متعلق ہیں۔ فرآہ حسنا، تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے۔ من مبتدأ، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ تحقیق نحوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو آفا من زینا میں من آ رہا ہے یہ مبتدا بن رہا ہے۔ خبرہ کمن ہداہ اللہ، اس کی خبر کمن ہداہ اللہ ہے، یعنی کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی؟ کمن ہداہ اللہ، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے کیا بیان کر دیا؟ اس کی خبر کو بیان کر دیا، لا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، یہاں سے لا سے غرض مفسر علیہ رحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، استفہام تقریری نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا نا کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی؟ تو وہ اس کی طرح، تو یہ استفہام انکاری ہوا، تقریری نہ ہوا۔ دل علیہ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سائل یہ سوال کرتا ہے، آپ نے کہا یہ استفہام انکاری ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دل علیہ، اس پر دلالت کرتی ہے یہ آیت، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا ایک طرف اللہ تعالیٰ نے گمراہ کا ذکر فرمایا اور ایک طرف ہدایت یافتہ کا ذکر کیا۔ تو اوپر بھی یہ آیا کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، ایک وہ ہے یعنی وہ برائی میں پڑ گیا، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو تمہاری جان نہ چلی جائے ان پر حسرتوں کی وجہ سے، تمہاری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے۔ عَلَى الْمُزَيَّنِ لَهُمْ، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ علیہم کی ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، اس کا مرجع ہے المزین لہم، یعنی اس پر جو ان کے لیے مزین کیا گیا، جو ان کے لیے خوبصورت کیا گیا، کہیں اس پر حسرتوں کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے جو ان کے لیے مزین کیا گیا، جو ان کے لیے خوبصورت کیا گیا۔ باغتمامک، آپ کے اس بات کا غم کرنے کی وجہ سے، اللہ یؤمنو، کہ وہ ایمان نہ لائے، تو کہیں اس غم کی وجہ سے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت پر دلالت کرتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ فیجازیہم علیہ، پھر اللہ انہیں اس پر بدلہ دے گا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں۔ وفی قراءۃ الریح، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قراءت سبا کو بیان کرنا ہے کہ ایک قراءت کے مطابق یہ الریح ہے یعنی مفرد، اور اگر جمع پڑے تو کیا بنے گا؟ الریاح۔ یہ جو مفرد والی قراءت ہے یہ کن کے نزدیک ہے؟ امام ابن کثیر، امام حمزہ اور امام علی کے نزدیک لفظ الریح جو ہے یہ افراد کے ساتھ ہے، جس طرح کے 15 نمبر حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، اگر الریح ہو تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ وہ ہے جس نے ہوا بھیجی۔ اگر الریاح ہو جمع تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں۔ المضارع لحکایت الحال الماضیہ، یہاں سے غرض مفسر رحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ جو یہاں پہ جو مضارع ہے یہ حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے، یعنی ماضی کی جو حالت ہے اس کو نقل کرنے کے لیے، اس کی حکایت کرنے کے لیے یہاں پہ مضارع ہے۔ یہاں پہ مضارع حال یا مستقبل کا معنی نہیں دے رہا، یہ ماضی میں ہونے والے کام کی کیا کر رہا ہے؟ اس حالت کی حکایت کر رہا ہے۔ اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی، پھر ان ہواؤں نے بادل کو ابھارا، ان ہواؤں نے، اب ظاہر ہم مضارع کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس تفسیر کے مطابق۔ ای تزعجہ، یعنی اب مضارع کے مطابق تو ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ہوائیں اس بادل کو حرکت دیتی ہیں، لیکن ہم وہی معنی کریں گے کہ ان ہواؤں نے بادل کو حرکت دی۔ فسوقناہ، پھر ہم نے اسے رواں کیا۔
ٹھیک ہے نا. بعض تراجم میں یہ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو رواں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن اس تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے اسے رواں کیا. جس طرح یہ کہ پہلے ہوائیں بھیجی تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہوائیں بادلوں کو جو ہے نا وہ آگے انہوں نے حرکت دی, پھر ہم نے اسے رواں کیا. فیہ التفات عن الغیبۃ, اس میں غیبت سے التفات ہے, اس میں ہاں یہاں سے غرض مفسر رحمہ اس بات کو بیان کرنا ہے کہ جو ہے وہ اپنا فسقناہ جو ہے یہاں غیبت سے التفات ہے تکلم کی طرف. کس کی طرف التفات ہے؟ غیبت سے. اور اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں, کبھی غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہوتا ہے, کبھی خطاب سے جو ہے وہ تکلم کی طرف, یعنی خطاب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مخاطب کا صیغہ ہے پھر متکلم کا آ جاتا ہے. غیبت سے تکلم کی طرف التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے غائب کا صیغہ ہوتا ہے پھر آگے متکلم کا صیغہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے کہ پہلے کیا ہے, واللہ الذی ارسل الرياح, اللہ وہ ہے جس نے ہوائیں بھیجی. پھر آگے فرمایا فسقناہ, پھر ہم نے اسے رواں کیا, پھر ہم نے رواں کیا. اب پہلے کیا اللہ نے, اب یہاں پہ کیا ہم نے, دونوں سے مراد تو اللہ کی ذات ہے, لیکن ارسلہ پیچھے غائب اور یہاں پہ سقنا جو ہے یہ متکلم کا صیغہ, تو یہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے. اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. یہاں پہ حکمت جو ہے وہ ہے اختصاص. جب تکلم کا صیغہ ہوگا تو اس میں چیز کا جو ہے وہ قائل کے ساتھ اختصاص جو ہے وہ زیادہ پایا جائے گا. اچھا جی, الا بلد میت, مردہ شہر کی طرف, بالتشدید و تخفیف. یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو لفظ میت ہے اس کو تشدید کے ساتھ میت بھی پڑھ سکتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ اس کو میت بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی امام نافع اور کوفیوں کے نزدیک جو ہے وہ سوائے ابو بکر کے یہ تشدید کے ساتھ ہے, اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے نزدیک یہ کیا ہے, تخفیف کے ساتھ میت ہے, اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لا نبات بہا, جس میں سبزہ نہیں, یعنی مردہ زمین سے کیا, مردہ شہر سے کیا مراد ہے, جس میں سبزہ نہیں. فاحیینا بہ الارض, پھر ہم نے اس کے ساتھ زندہ کیا زمین کو, من البلدی, شہر کی زمین کو. یہاں سے غرض مفسر علیہ حال معذوف کو بیان کرنا, الارض ذو الحال, اور من البلد یہ بے اعتبار متعلق حال بن جائے گا. پھر ہم نے اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس حال میں کہ وہ زمین شہر سے ہے. اچھا جی, بعد موتیہا, اس کے مرنے کے بعد. یبسیہا, یہاں سے غرض مفسر علیہ لفظ موت اس کا مرادی معنی بیان کرنا, زمین کے مرنے سے مراد ہے زمین کا خشک ہونا. ای انبتنا بہ الزرع والکلا, یعنی ہم نے اس کے ذریعے اگایا کھیتی اور گھاس کو. کذالک النشور, یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے. جیسے یہ زمین اس میں یہ پہلے مردہ تھی, اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو زندہ کیا, اس کے اندر سبزہ ہوگا, کھیتی ہوگی, تو اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد زندہ ہوگا. ای البعث والاحیاء, یعنی مرنے کے بعد اٹھنا اور زندہ کرنا ہے. من کانا یرید العزت, جو کوئی عزت کا طلبگار ہو, فللہ العزت جمیعا, تو عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں. فلا تنال منہ, بس اللہ کی طرف سے عزت نہیں ملتی, الا بطاعتہ, مگر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. فلیطعہ, پس چاہیے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے. جو عزت لینا چاہتا ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب, اسی کی طرف بلند ہوتا ہے پاکیزہ کلام. یعلمہ, وہ اس کو جانتا ہے, وہ اس کو, یعنی بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاکیزہ کلام کو جانتا ہے. یہاں یصعد کا مرادی معنی بیان کر دیا کہ اس کی طرف پاکیزہ کلام بلند ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے. اور وہ پاکیزہ کلام کیا ہے, وہو لا الہ الا اللہ. یہاں سے لفظ کے معنی کی مثال بیان کر دی کہ الکلم الطیب کی سے مراد کیا ہے, اس کی ایک مثال بیان کر دی, وہ بیان کر دی کہ وہو لا الہ الا اللہ ونحوہا, وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ اور اس کی مثل کلمات ہیں. کیا ہے, لا الہ الا اللہ اور اس کی مثل, لفظ کے معنی کی مثالیں بیان کرنا یہاں سے مفسر علیہ رحمہ کی غرض ہے. والعمل الصالح یرفعہ, اور اچھے عمل کو وہ بلند کرتا ہے. بلند کرنے سے مراد ہے یقبلہ, یعنی اچھے عمل کو وہ قبول فرماتا ہے. یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ یرفعہ کا مرادی معنی بیان کرنا ہے, بلند کرنے سے مراد ہے قبول فرمانا. والذین یمکرون السیئات, وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں. المکرات, یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ مفعول مطلق معذوف کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو السیئات ہے یہ صفت ہے المکرات موصوف کی, یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بن جائیں گے یمکرون کا. وہ لوگ جو مکر کرتے ہیں, ایسے مکر السیئات جو کہ برے ہیں, موصوف صفت مل کر المکرات کیا بن جائے گا, یمکرون کا مفعول. یا مجھے بتائیں مادہ ایک ہے کہ نہیں, یمکرون کا مادہ بھی میم کاف را, اور مکرات کا مادہ بھی میم کاف را ہے. ٹھیک ہے, جیسے ضربت ضربن, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی ضاد رابا, وہاں پہ بھی ضاد رابا, تو یہاں پہ بھی ایسی ہے, یہ مفعول مطلق معذوف کو بیان کر دیا. وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں بن نبی جی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, فی دار الندوہ, دار الندوہ میں, آپ کے بارے میں,
من تقییدہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنا، و قتلی آپ کو شہید کرنا، و اخراجی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنا، یہاں سے من تقییدہ او قتلی او اخراجی سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین یمکرون میں جو الذین اسم موصول آیا اس اسم موصول کے بیان کو ذکر کرنا ہے۔ اچھا جی، وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں، اچھا جی وہ برے مکر و فریب کیا ہیں، برے مکر و فریب کیا ہیں، بلکہ یہ مراد ہے المکرات السیئات کی، کس کی مراد ہے؟ المکرات السیئات کی مراد ہے کہ وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں، وہ کون سے برے مکر و فریب ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ قید کرنا یا شہید کرنا، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنا، کما ذکر فی الانفال، جس طرح کہ سورہ انفال میں ذکر کیا گیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا مکر جو ہے وہ برباد ہوگا۔ یہلکو سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبور اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے کہ جن کا مکر تباہ ہو، برباد ہوگا، یعنی ہلاک ہوگا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یہ مٹی اور مٹی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْهُ، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس سے پیدا کرنے کے ساتھ، بِخَلْقِ أَبِيكُمْ آدَمَ مِنْهُ، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سال یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، حالانکہ براہ راست ہم مٹی سے تو نہیں بنے ہیں، تو ہر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو وہ تمہارے باپ ہیں، تو اس وجہ سے ہماری طرف بھی جو ہے وہ مٹی کی نسبت سبھی کی طرف کر دی گئی ہے، کیونکہ ہماری اصل جو ہے وہ مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ثم من نطفۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نطفہ سے، ای منی، یعنی منی سے، وہ کیسے؟ بخلق ذریتہ منہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس منی سے پیدا کرنے کے ساتھ، تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے پیدا ہوئی ہے، تو مٹی سے بھی انسان پیدا ہوا اور منی سے بھی پیدا ہوا، تو اصل مٹی سے اور باقی افراد جو ہے وہ منی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے کیا، ذکورا و اناثا، یعنی مذکر اور مؤنث بنایا، وما تحمل من انثى، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تدع، اور نہ ہی وہ بچہ جنتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ حال، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق ناوی کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو بعلمہ ہے، یہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے، تو اپنا کس سے؟ ان الانثى الحامل والواد، اچھا جی اس سے کیا بن رہا ہے؟ یہ حال بن رہا ہے۔ اچھا جی، ای معلومۃ اللہ، یعنی یہ چیزیں اللہ کو معلوم ہوتی ہیں۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر دی جاتی بڑی عمر والے کو، ای ما یزاد فی عمر طویل العمر، یعنی نہیں اضافہ کیا جاتا طویل العمر کی عمر میں، یعنی لمبی عمر والے کی عمر میں اضافہ نہیں کیا جاتا، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر سے کوئی چیز کم کی جاتی ہے، ای من ذلک المعمر او معمر آخر، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمره کی ہی ضمیر کے مرجع میں دو تفسیریں بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مرجع ایک قول کے مطابق ذالک المعمر ہے کہ اس کی عمر سے نہیں کمی کی جاتی، اس کی عمر سے مراد ہے وہ بڑی عمر والا، یا اس سے مراد ہے یا ضمیر کا مرجع کوئی اور معمر، کوئی اور بڑی عمر والا، ٹھیک ہے نا، اس بڑی عمر والے کی عمر سے کمی نہیں کی جاتی، یا کسی دوسرے بڑی عمر والے کی عمر سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، الا فی کتاب، مگر وہ کتاب میں ہوتی ہے، واللوح المحفوظ، وہ کتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ ہے، یہاں سے کتاب کی مراد کو بیان کر دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، حین سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسیر کا آسان معنی بیان کرنا، دونوں کا معنی آسان ہے، تو حین اس میں زیادہ آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور دونوں سمندر برابر نہیں، لفظ کیا؟ سمندر، دونوں سمندر برابر نہیں، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، یہ میٹھا شدید العذوبت سے ما قبل کا مرادی معنی جو ہے وہ بیان کر دیا، آسان معنی بیان کر دیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ شدید میٹھا، ٹھیک ہے نا، سائغ شرابہ، اس کا پانی خوشگوار ہے، شرب سے اس بات کو بیان کر دیا کہ شراب یہاں پہ شرب کے معنی میں ہے، یعنی اس کا پینا خوشگوار ہے، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ، اور یہ نمکین بہت کڑوا ہے، شدید الملوحہ، یعنی نہایت ہی کڑوا ہے، وَمِن كُلٍّ، یہاں سے بھی آسان معنی کو بیان کر دیا، وَمِن كُلٍّ، اور ہر ایک سے، منہما، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت معذوف کو بیان کرنا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے تأکلون لحما طریا، تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وہ سمک، وہ تازے گوشت سے کیا مراد ہے؟ مچھلی، وہ مچھلی ہے، وتستخرجون، اور تم نکالتے ہو من الملح، اس نمکین سے، وقیلا، اور کہا گیا ہے منہما، ان دونوں سے، یعنی ایک قول کے مطابق نمکین اور ایک میں یہ ہے کہ دونوں سے نکالتے ہو، حلیتن، ایسا زیور، تلبسونہ، جس کو تم پہنتے ہو، ہی اللؤلؤ والمرجان، وہ لؤلؤ اور مرجان ہے،
ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں سے اس کی تفسیر کر دی کہ کیا چیز تم نکالتے ہو، لفظ کے معنی کی مثالیں بیان کر دی، وہ لو اور مرجان ہے، یہ دونوں موتی ہیں۔ اب اس میں مختلف تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جو ایک صحابی رسول سے منقول ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ لو جو ہے وہ بڑے موتی کو کہتے ہیں اور مرجان جو ہے وہ چھوٹے موتی کو کہتے ہیں۔ وَتَرَا، اور تو دیکھے گا، تب شروع یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترا اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے، تو دیکھے گا الفلکا کشتیوں کو، السفن یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفلک اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے۔ فلک یہاں سفن کے معنی میں، سفن جو ہے یہ سفینہ کی جمع، اور سفینہ بھی کشتی کو ہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو، فی ہی اس میں، فی کل منہما یعنی ان میں سے ہر ایک میں، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کی ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، یعنی اس میں سے مراد اس میں سے ہر ایک میں، یعنی دونوں دریاؤں میں، مواخرا کہ وہ چیرتی ہیں، تمخر الماء یعنی پانی کو چیرتی ہیں، ای تشقہ یعنی اس کو چیرتی ہیں، بجریا فیہ ان کشتیوں کے اس میں جاری ہونے کے ساتھ، مقبلاتن آگے بڑھتے ہوئے، ومدبراتن اور پیچھے آتے ہوئے، بریح واحدتن ایک ہی ہوا کے ساتھ، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، تطلبوا سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبتغوا کا آسان معنی بیان کرنا ہے، تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اللہ تعالیٰ کا فضل، بالتجارت تجارت کے ساتھ۔ تعالیٰ سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنا ہے کہ فضل کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اس وجہ سے تو تعالیٰ ذکر کیا کہ یہ اللہ کا وصف ہے، اور یہاں سے یہ حال بن جائے گا فضل ہی کی ہی ضمیر سے، ہی ضمیر کا مرجع اللہ ہے، اور آگے یہ اس سے تعالیٰ کیا بن جائے گا، حال بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو بالتجارت تجارت کے ساتھ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا علی ذالک اس پر، اللہ یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفعول بھی معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ اللہ کیا بن رہا ہے، تشکرون کا مفعول، تاکہ تم شکر ادا کرو کس کا، اللہ تعالیٰ کا علی ذالک اس نعمت پر، یہاں سے متعلق معذوف کو بیان کر دیا علی ذالک سے۔ یولج یدخل اللہ، اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے، یدخل یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم یولج کا آسان معنی بیان کرنا ہے، اور لفظ اللہ سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم یولج کی ضمیر فاعل کا مرجع بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یولج یدخل کے معنی میں ہے، اور یولج کی ہوا ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ اب اصل عبارت کیا بن جائے گی، یدخل اللہ، اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، فیزید پس وہ رات بڑھ جاتی ہے، ویولج النہار اور وہ اللہ جو ہے وہ دن کو داخل فرماتا ہے، یدخل یہاں سے بھی وہی سابقہ غرض ہے، لفظ کا آسان معنی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اس دن کو، فی اللیل رات میں، فیزید پس وہ دن بڑھ جاتا ہے، وسخر الشمس والقمر اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل منہما ان میں سے ہر ایک، منہما سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت معذوف کو بیان کرنا ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو اس کی صفت بناتے ہیں، تو یہ بے اعتبار متعلق صفت بن جائے گا لفظ کل کی، ان میں سے ہر ایک، یجری چلتا ہے، اچھا جی چلتا ہے، فی فلک ہی اپنے محور میں، اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ میعاد تک ان میں سے ہر ایک اپنے محور میں چلتا رہے گا، مقررہ مدت سے مراد ہے یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت ہے، والذین تدعون اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو، تعبدون یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدعون کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ یہاں تدعون یہاں پکارنے کے معنی میں نہیں بلکہ عبادت کے معنی میں ہے، کیا معنی ہوگا، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ای غیرہ یعنی اللہ کے علاوہ، وہم الاسنام اور وہ بت ہیں، ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، لفافۃ النوات یعنی گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے، گٹھلی کے قطمیر کا آسان معنی بیان کر دیا۔ ان تدعوہم اگر تم ان سے دعا کرو، لا يسمعوا دعاءکم تو وہ تمہاری دعا کو یعنی پکار کو سنیں گے نہیں، ولو سامعوا فرضا اگر وہ بالفرض سن لیں، یعنی سنیں گے تو نہیں، یعنی ایسے اگر فرض کر لیں، اگر وہ بالفرض سن لیں، مستجابوا لکم تو وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کریں گے، یعنی ما اجابوکم وہ تمہیں اس کا جواب نہیں دیں گے، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنا ہے کہ یہاں باب استفعال باب افعال کے معنی میں ہے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، باشراککم یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنا ہے کہ شرک یہ مجرد سے ہے، لیکن یہ باب افعال یعنی اشراک کے معنی میں ہے، تمہارے ایاہم ان کو شریک ٹھہرانے کا انکار کر دیں گے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، یعنی تم نے جو ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ اس کا انکار کر دیں گے، یتبرؤون منکم یعنی وہ تم سے برات کا اظہار کریں گے، من عبادتکم ایاہم تمہارے ان کی عبادت کرنے سے، اس سے وہ برات کا اظہار کر لیں گے، ولا ينبئک اور تجھے خبر نہیں دے گا باحوال الدارین دارین کے احوال کی، یہاں سے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم متعلق معذوف کو نکالنا ہے، مثل خبیر خبر دینے والے کی مثل، عالم یعنی جاننے والے کی مثل، وہو اللہ تعالی اور وہ جاننے والا خبر دینے والا کون ہے، اللہ، تو تجھے دارین کے احوال کے متعلق اللہ کی طرح کوئی بھی خبر نہیں دے گا۔